بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 17 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے انا و اخواتها۔ انا و اخواتها بھی کانا و اخواتها کی طرح ہے، جس طرح ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا ہے، البتہ یہ عمل میں مختلف ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب بناتا تھا، یہاں پر برعکس ہے۔ یہاں پر انا اپنے مبتدا کو یعنی اپنے اسم کو منصوب بناتا ہے اور خبر کو مرفوع۔ مثال کے طور پر زید قائم، انا کا ہم دخول کرتے ہیں انا زیدن قائم، انا زیدن قائم، حالانکہ کانا و اخواتها کا عمل یہ تھا کانا زید قائما۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سبق پڑھتے ہوئے اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، بتائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان و اخواتها، ان و اخواتها یعنی انا کی طرح اور بھی یہاں پر ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل ہے، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہے بعض چیزوں میں۔ مثلا حروف کے اعتبار سے انا یہ حمزہ ہے اور 2 نون ہیں، تو یہ 3 حرف ہیں۔ فعل بھی 3 حرف سے یعنی ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ ان و اخواتها کون کون سے ہیں؟ انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مثالوں سے بھی سمجھیں گے اور بحث سے بھی سمجھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ان و اخواتها الامثلہ، الجمل صبور، الجمل مبتدا، صبور اس کی خبر، کہ اونٹ بڑا صابر ہے، اونٹ صبر کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ صبور صیغہ مبالغہ کا ہے، جس طرح غفور۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے ارشاد الصرف پڑھی ہوگی وہ ان کو بخوبی سمجھیں گے۔ مبتدا، صبور خبر۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جملے کو مؤکد کریں، تاکید کے ساتھ بیان کریں، تو تاکید کے لیے ہمارے پاس انا ہے، انا تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان الجمل صبور، دیکھو جملا اصل میں کیا تھا؟ جملو، الجملو، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع۔ اب یہاں پر انا جب اس پر داخل ہوا تو اس پر اثر انداز ہوا اور مرفوع کو منصوب بنا دیا۔ ان الجمل، جمل صبور۔ اچھا، الجمل صبور پر آپ کانا و اخواتها کا جب ان کو داخل کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کان الجمل صبورا، کان الجمل صبورا۔ اور معنی کے لحاظ سے کانا کا اپنا معنی ہے، سارا، اصبحا کا اپنا معنی ہے، اسی طرح یہاں پر انا و اخواتها کے اپنے اپنے معنی ہیں۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ کأن، کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں کہوں کأنک اسد، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ فی الحال ہم مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحرم قدیم، ان الحرم قدیم، الامتحان قریب، علمت ان، دیکھو ان یہاں پر آ گیا، یہاں پر امتحان ضمہ ہے، ٹھیک ہے، ان الامتحان منصوب ہو گیا، ان الامتحان قریب۔ الزہرۃ ناظرۃ، یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ۔ الکتاب استاذ، کأن الکتاب استاذ۔ القمر مصباح، کأن القمر مصباح۔ الاثاث قدیم، البیت جدید، گھر نیا ہے، لیکن الاثاث قدیم۔ دیکھو لیکن کا اپنا معنی ہے، لیکن للاستدراک، پہلے معنی کی گویا کہ نفی کرنا، یا پہلا معنی مکمل نہیں ہے، مزید کچھ بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں لیکن۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں، زید مجتہد، زید مجتہد، زید بہت محنتی ہے، لیکن اجتہادہ قلیل، لیکن اس کی محنت ابھی کم ہے، قلیل ہے، اس کو مزید محنت کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، الخسائر قلیلۃ، خسارے بہت کم ہیں، شبت النار، آگ بھڑک اٹھی،
لیکن الخسائر قلیلۃ، لیکن جو نقصان ہوئے ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، آگ کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح جو بھی حروف ہیں آگے ہم پڑھیں گے، جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ بحث سے سمجھ لیں گے۔ الفاکہۃ ناضجۃ لیت الفاکہۃ، دیکھو لیت بھی آ گیا، لیت تمنی کے لیے، بندہ تمنا کرتا ہے کاش کے پھل جو ہے، پھل ناضجہ پکا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، مثلا کوئی بھی چیز، سیب لے لیں، لیت التفاح ناضج، لیت التفاح ناضج، کاش کے سیب پکا ہوا ہوتا۔ اسی طرح تمام مثالوں کو اس طرح لعل ترجی کے لیے آتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں بحث کے ذریعے سے۔ البحث کل مثال، ہر ایک مثال، فی القسم الاولی، پہلی قسم، جو یہ والی لائن ہے نا، الکتاب رخیص المریض نائم، تو فی القسم الاول یتألف من مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر سے یہ جملے بنے ہیں، یہ مثالیں بن کر سامنے آئی ہیں۔ وہما مرفوعان، اور دونوں پر رفع ہے یعنی ضمہ ہے، الکتاب رخیص، کما علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ، اگر آپ غور کریں دیکھیں، إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، دوسری قسم، یہ والی جو لائن ہے، یہ والی پٹی، ٹھیک ہے، رأیت الامثلۃ نفسہا، انہی مثالوں کو آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہی مثالیں وہاں پر بھی ذکر ہیں، بعد ان دخل، لیکن اس کے بعد کہ اس پر داخل ہوا ہے، علی کل منہا، ہر مثال کے اوپر، احد الاحرف، یہ جو حروف آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف، یا تو ان کا دخول ہوا ہے، یا ان کا ہوا ہے، یا کأن، یا لیکن، یا لیتا، یا لعل، کوئی ایک حرف وہاں پر اس جملے پر داخل ہوا، یعنی المریض نائم ہے، اب اس پر ہم نے لعل کو داخل کیا، لعل المریض نائم، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مثال پر یعنی مبتدا اور خبر پر ہم نے ان حروف کا دخول کیا اور داخل کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا؟ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں گے، اواخر الاسماء، اسماء کے اخیر میں، فی هذا القسم، اسی قسم میں، وجدت الاسم، تو آپ دیکھیں گے الاسم الاول، پہلا اسم، یہ دیکھو مریض، یہ کتاب، آپ دیکھیں گے پہلا اسم منصوب ہے، اس پر فتحہ ہے، فی کل الامثلہ، تمام مثالوں پہ، کیونکہ وہ پہلے کیا تھا؟ المریض، دیکھو ضمہ تھا اس پر، مرفوع، اسم مرفوع، اب اسم منصوب ہو گیا۔ والاسم الثانی، اور دوسرا اسم آپ دیکھیں گے، مرفوعا فی جمیع الامثلہ، تمام مثالوں میں وہ مرفوع ہے۔ والذی احدث هذا التغییر، اور یہ جو تغیر یہاں پر واقع ہوا ہے، یا جس نے یہاں پر تبدیلی لائی ہے، هو دخول الاحرف المتقدمہ، وہ ان حروف کا داخل ہونا ہے۔ جب یہ حروف داخل ہوئے، انا، انا، کانا، لیت، لیکن، لعل، تو انہوں نے وہاں پر تبدیلی کی، حرکت چینج ہو گئی۔ فہذه الاحرف، یہ جو حروف ہیں، اذا تدخل، جب داخل ہوتے ہیں، علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر، جیسا کہ کان و اخواتها کا دخول ہوا تھا، فتنصب الاول، لیکن یہاں پر پہلے والے کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اسمها، ای اسم ان، اسم ان منصوب، اسم لعل منصوب، اسم لیت منصوب، اس طرح پڑھیں گے۔ وترفع الثانی، اور دوسرے اسم کو رفع دیتے ہیں، ویسمى خبرها، کہتے ہیں خبر ان مرفوع، خبر لعل مرفوع، خبر کأن مرفوع۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں، معانی هذه الأحرف الستة، ان 6 جو حروف ہیں ان کے معانی پر آپ غور کریں، فی امثلتها، تمام مثالوں میں، وجدت، آپ دیکھیں گے، ان و ان، کہ ان و ان یہ دو جو حروف ہیں، تفیدانی، فائدہ دیتے ہیں، توکید ثبوت الخبر، کہ یہ خبر واقعی میں ثابت ہے، یعنی خبر کو مؤکد کرنے کے لیے، یعنی خبر میں تاکید لانے کے لیے ہم ان و ان کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ مثالوں میں آپ سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ توکید ثبوت الخبری للمبتدا، کہ واقعی میں مبتدا سویا ہو، مثلا میں کہوں ان المریض نائم، میں نے پہلے کہا المریض نائم، بیمار سویا ہوا ہے، آپ نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا ان المریض نائم، تو اب جو نوم ہے یعنی جو سونا ہے، یہ سونا مریض کے لیے میں نے ثابت کر دیا تاکید کے ساتھ کہ واقعی میں، ٹھیک ہے۔ وَكَأَنَّ، اور کأن جو ہے تفید، فائدہ دیتا ہے، تشبیہ المبتدا بالخبر، کہ بھائی مبتدا خبر، یعنی میں نے جس سے مثال دی، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، تو
مبتدا کو بتانا کہ وہ خبر کی طرح ہے، یعنی شعر کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کأن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے ہم استعمال کریں گے۔ ولیکن تأتی للاستدراک، استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کیا ہوتا ہے؟ وہو منع السامع من فہم شیء غیر مقصود، کہ بھائی جو سامع ہے وہ مقصود کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے، جس طرح اوپر مثالوں میں ہم نے سمجھ لیا۔ ولیتا، لیتا یہ جو حرف ہے تدل دلالت کرتا ہے علی تمنی حصول الخبر، کاش کہ ایسا ہوتا، اس کے لیے مثالوں پر غور کریں گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ ولعل اور لعل حرف جو ہے تدل علی رجاء وقوعہ، یعنی ہر کوئی یہ ترجی کر رہا ہوتا ہے، امید کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا لعل المریض نائم، یہ اس کی رجا ہے، امید ہے کہ کاش کہ وہ شاید وہ سویا ہوا ہو۔ والتمنی یکون عادتا، التمنی یکون عادتا لامر بعید الحصول، جب بندہ تمنا کرتا ہے نا تو تمنا اس چیز کی جاتی ہے جو بہت یعنی بعید ہو، بعید چیز کے لیے تمنی۔ میں کہوں کا یعنی اريد ان اطیر، طيب اتمنى ان اطیر، میں یہ تمنا کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اڑوں، تو کیا میں اڑ سکتا ہوں؟ تو یہ بعید الحصول ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو تمنی کا جو لیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یا لیتنی کنت ترابا، وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو وہ مٹی نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تمنی ہوتا ہے اس وقت استعمال کریں گے جب چیز بعید الحصول ہو۔ اما الرجا، لیکن جو رجا ہے فیکون عادتاً، عام طور پر ہوتا ہے فی الامور القریبۃ الوقوع، جو چیزیں یا جو کام قریب الوقوع ہوتی ہیں، جو ہونی ہوتی ہیں، جیسے میں کہوں ارجو ان تکون مستيقظا، میں یہ رجا اور امید کرتا ہوں کہ آپ بیدار ہوں گے، آپ جاگے ہوئے ہوں گے، تو ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ مثالوں میں بھی سمجھ لیں گے۔ القاعدہ انا وانا وکأنا ولکنا ولیت ولعل، یہ جو حروف ہیں تدخل علی المبتدا والخبر، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب المبتدا، مبتدا کو نصب دیتا ہے اور اس مبتدا کو کہیں گے اسم ان، وترفع الخبر، خبر کو رفع دیتے ہیں، ویسمى خبرها ای خبر ان۔ پہلے جو تمرین ہے التمرین الاول، مشق نمبر 1، اس کو سمجھ لیں۔ بین، بیان کریں، کل اسم و خبر، ہر اسم اور خبر، لئن، کہ ان کا اسم کون سا ہے اور خبر، و اخواتها، اور اس کے اخوات کا بھی، فی العبارات الاتیہ۔ اب یہاں پر لعل، لیکن، ان، لیتا، ان، لیکن، دیکھو ان حروف کا استعمال ہوا ہے، تو خبر ان کا خبر کون سا ہے اور ان حروف اسم کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے لعل التفاح کثیر، التفاح اسم لعل منصوب، کثیر خبر لعل مرفوع، البلید اسم لیتا منصوب، مجتہد خبر لیتا مرفوع، ان النظافۃ واجبۃ، صفائی واجب ہے، النظافۃ اسم ان منصوب، یہ منصوب کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے، لیتا کی وجہ سے، لعل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، واجبۃ واجب ہے۔ اچھا، ہم یہاں پر تمرین نمبر 5 بھی لے لیتے ہیں۔ باقی تمارین جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ احباب کتاب سے دیکھ کر اس کو حل کریں، کاپی میں لکھیں، بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ تمارین حل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یہاں پر ہے ضع حرفا مناسبا، آپ کوئی مناسب حرف رکھیں فی المکان الخالی، خالی جگہ میں، من کل جملۃ، ہر جملے میں سے، وشکل آخر الاسمین، اور جو آخری 2 اسم ہیں، یعنی کہ یہ 2 اسم، یہ 2 اسم، یہ 2 اسم، اس پر آپ حرکت، یعنی اس پر آپ فتحہ یا ضمہ یا کسرہ، جو بھی مناسب ہے وہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر یسرنی، یسرنی مجھے خوش کرتی ہے یا مجھے بہت خوشی ہوئی، ان النتیجۃ، ان النتیجۃ حسنۃ۔ اب یہاں پر اعراب آپ نے لگانا ہے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ ان اپنے مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ منصوب، اس پر فتحہ، تو اس لیے ہم نے النتیجۃ پڑھا ہے، حسنۃ یہ اس کی خبر ہے مرفوع۔ اچھا، یہاں پر سمعت، میں نے سنا، الفیضان عظیم، الفیضان عظیم،
اب یہاں پر ہم کون سا حرف لگائیں گے؟ مثال کے طور پر ان لگا لیں. سمعت ان الفیضان عظیم. اچھا یہاں پر هل بلغک النیل مرتفع، کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے؟ کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے؟ ان النیل مرتفع، ان النیل کہ نیل جو ہے نا وہ بہت بھر گیا ہے، اوپر آ گیا ہے. اچھا ہمارا آخری جو مشق ہے، جو تمرین ہے، وہ ہے فی الاعراب. ترکیب کیسے کریں گے اس طرح کے جملوں جہاں پر ان و اخواتها داخل ہوئے ہوتے ہیں. ان الادب واجب، ادب کرنا واجب ہے. ان کیا چیز ہے؟ حرف توکید. اب یہاں پر جیسے کہ ان ہے حرف تشبیہ، اسی طرح اگر لیتا آ گیا لیتا تو آپ کہیں گے لیتا حرف تمن. اگر لعل آ گیا تو آپ کہیں گے لعل حرف ترجن، اس میں رجا کا معنی ہے. اسی طرح لیکن تو آپ کہیں گے لیکن حرف استدراک، جیسا آپ نے بحث میں سنا اور سمجھا. اچھا اس کو سمجھ لیں. حرف توکید ادب، اسم ان منصوب، واجب خبر ان مرفوع، کأن حرف تشبیہ، حرم اسم کأن منصوب، جبل خبر کأن مرفوع. اعرب الجمل الآتیہ، یہ جملے آ رہے ہیں ان کی ترکیب کریں. ان الجندی شجاع، جندی کہتے ہیں فوجی کو. ان الجندی شجاع، جندیہ دیکھو یہ منصوب ہے تو آپ کہیں گے ان حرف توکید الجندیہ اسم ان منصوب شجاع خبر ان مرفوع. اس طرح سے آپ تمام مثالیں اس کی ترکیب کریں اور اعراب. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.